ان یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ زندگی دی اور ہم اگین ایک وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب مل کے سیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، آنیسٹلی بتاؤں کہ جن لوگوں کو توفیق ملتی ہے کہ یا تو وہ دین کو پڑھ کے اور پڑھا سکیں، الحمدللہ آئی ایم ویری ہمبلڈ، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں میں۔ اور آپ لوگ بھی یو لکی گائز ماشاءاللہ کہ آپ لوگ یو ہیو کلک دس ویڈیو اینڈ ناٹ دیٹ ویڈیو جس میں میوزک ہے، اینڈ یو ہیو کلک دس ویڈیو اینڈ ناٹ فلتھ جو کہ انٹرنیٹ میں موجود ہے۔ بے شک انٹرنیٹ پہ بلینز آف ویوز ہیں گندی ویڈیوز کے، اینڈ سبحان اللہ آئی سی کبھی کبھی جو ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کے سانگس کی جو ایک وہ سامنا آتا ہے اس کو تھم نیل یا اس کی ویڈیو، آئی ایم امیزڈ ٹو سی a billion plus views and I'm amazed to see around 50 million views on a song لا الہ الا اللہ۔ بٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا کہ آپ لوگوں نے یہ یعنی دین کو سلیکٹ کیا، سو یو آر نتھنگ بٹ یور چوائسیز۔ اللہ کی قسم ہمارا حساب نہ ہوتا اگر ہمارے پاس چوائسیز نہ ہوتی۔ یو ہیڈ چوائس ٹو کلک something bad and you had a choice to click something good, so alhamdulillah اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ کا کرم ہے جس نے ہمیں اسلام کی توفیق دی اور دین سیکھنے کی توفیق دی، اگر وہ ہدایت نہ دیتا ہمیں تو ہم اسے قابل نہیں تھے۔ So I have been receiving a lot of questions about Toha bhai, I want to become closer to Allah subhanahu wa ta'ala. I want to make اللہ سبحانہ وتعالیٰ my best friend۔ مجھے اللہ سے قریب ہونا ہے، مجھے اللہ چاہیے، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے جو لوگ پوچھتے ہیں، اینڈ اس کو آنسر کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں، اینڈ دس از آور ٹاپک فار ٹوڈے، بیکمنگ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میکنگ اللہ یور بیسٹ فرینڈ، اینڈ اللہ کا خلیل بننا، اللہ کا دوست بننا۔ And there are different aspects to it to cover this whole topic۔ ایک ہم نے کور پہلے کیا ہوا ہے جس کا ٹائٹل ہے کلوزر اسٹیپس، 7 steps to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala۔ اس میں نے مینشن کی ہوئے اسٹیپس، اینڈ there are different aspects کہ ہم جس طرح سے بتا سکتے ہیں، یعنی ریڈنگ قرآن، رائٹ، اس طرح کے مختلف ہیں، لیکن ہم آج ڈفرینٹلی کور کریں گے۔ آج ہم بہت ڈفرینٹ اینگل سے اس کو کور کریں گے۔ ویسے تو حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ اہلین من الناس، اللہ تعالیٰ کے کچھ لوگوں میں سے فیملی والے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ من ہم، کون ہے وہ؟ کہا کہ اہل القرآن، اہل اللہ و خاصہ، اللہ تعالیٰ کے فیملی والے لوگوں میں سے وہ ہیں، یعنی وہ سبحان اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ لم یلد ولم یولد، اللہ نے نہ جنا نہ وہ جنا گیا، رائٹ، لیکن کلوزنس شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیز پیپل آر امنگسٹ مائی فیملی، کہ یہ میرے قریبی لوگ ہیں۔ اہل القرآن، اہل اللہ و خاصہ، قرآن والے، رائٹ۔ تو اس طرح کی مختلف یعنی اسٹیپس ہیں جس سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، بٹ آئی وانٹ ٹو کور دس ہول ٹاپک ڈفرینٹلی۔ اور میں اس واقعے سے شروع کرتا ہوں کہ ہم نا ایک بائکنگ ٹرپ پہ گئے تھے، کچھ سال پہلے کی بات ہے، بہت سارے لوگ تھے، اور اٹ واز کشمیر کی سائڈ ہے، ایک لسدنہ ہے، اور لسدنہ کے ساتھ محمود گلی ہے اینڈ حاجی پیر ہے، تو ہم اس ایریا میں گئے تھے، اور اٹ واز کلاؤڈی، دا ویدر واز کلاؤڈی اینڈ رین کی فورکاسٹ تھی۔ تو دعا کر رہے تھے، اور ہم نے کہا یار دعا کرو سارے کہ بارش نہ ہو، ہم ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائیں۔ تو ہم جیسے ہی آنیسٹلی ڈیسٹینیشن پہ ہم انٹر ہوئے نا، اور ہم نے اپنا سامان رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بارش پھر شروع کر دی، اور وہ بڑے مزے کی بارش ہوئی، وی ریلی انجوائڈ اے لاٹ۔ پھر ہم نے نکلنا تھا، اور ایک اور آگے جگہ لسدنہ پہ ہم رکے، اور ہم نے حاجی پیر جانا تھا۔ تو پھر ہم نے کہا یار دعا کرو کہ بارش رک جاتا کہ ہم ٹرپ کر کے آ جائیں۔ تو بارش رک گئی کچھ دیر میں، ہم نے سامان پیک کیا، ہم گئے، وی ریلی ہیڈ این امیزنگ ٹائم دیئر۔ موسم بڑا اسپیشل تھا، جو ایسا موسم ہم بار بار وہاں پہ گئے، اس جو ان دنوں میں تھا وہ بعد میں نہیں ملا۔ ہم جیسے ہی اس ٹرپ کو کر کے مغرب کے بعد عشاء سے پہلے واپس اپنے وینیو پہ پہنچے، ایز سون ایز وی پارکڈ آور بائکس اٹ اسٹارٹڈ ریننگ، اور ہم اندر چلے گئے۔ اینڈ سبحان اللہ آئی واز تھنکنگ who is the friend of Allah subhanahu wa ta'ala with us in this trip? Who is with us this time?
کون ہے وہ شخص جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا یعنی اپنے بادلوں کو اپنے موسموں کو چینج کر رہے ہیں کہ جو دعا کرتا ہے تو بارش رک جاتی ہے، اور جو دعا کرتا ہے تو بارش ہو جاتی ہے، اور پھر دعا کرتا ہے بارش رک جاتی ہے. اینڈ who is the person who is with us this time. And you know what, subhanallah, I couldn't know and figure out, because there are people who are friends of Allah subhanahu wa ta'ala, but we don't know about them. They're on a next level. They are the Khalil of Allah subhanahu wa ta'ala. They have this khullah with Allah subhanahu wa ta'ala. اور کتنی دفعہ یعنی مختلف مواقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ you realize کہ who is that person جو کہ who is someone special with us، جس سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھنا چاہتے کہ وہ ذرا مشکلات اور ٹارچر سے گزرے، یا اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. ایک حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایسے بندے ہیں جو اللہ کے نام پہ قسم کھا لینا کہ اللہ تجھے تیری ذات کی قسم ہے تو یہ کام کر، تو اللہ کو ان سے اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے کہ اللہ ان کی بات کو پھر رد نہیں کرتا ہے، ان کی بات کو پورا کرتے ہیں، بیکاز اللہ loves them so much. اور مجھے کچھ واقعات بتائے گئے کہ جس میں جو پرانے لوگ جنہوں نے جہاد کیا، اور وہ ایک ایسا ٹائم تھا جس میں وہ انہوں نے بارڈر کراسنگ کرنی تھی، اور کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور ایک یعنی ہمارے ساتھی بھائی تو نے قسم ہے کہ اللہ تجھے تیری ذات کی قسم میں بادل آ جائے، تو سبحان اللہ اس ماؤنٹین کو بادلوں نے کور کر دیا اور بالکل چھپا دیا ان کی بارڈر کراسنگ کو. اور جب ان کو بادل نہیں چاہیے تھے تو دے میڈ دعا ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. سو دیر آر پیپل، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جو قسم کھا لینا اللہ کی ذات پہ، ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے. اور جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا ہے نا، جو اللہ کا خلیل ہونا ہے، اٹ از اے ویری اسپیشل اسٹیٹس. آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، کس طرح کہ وہ اللہ کے دوست تھے، اور اللہ نے ان کو کیا کیا سٹیجز سے گزارا. اللہ اکبر، کہ انسان حیران ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ واقعی میں کیا اتنے ٹف ٹائمز کی، اتنی زیادہ ٹیسٹ کی ضرورت تھی. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے ٹیسٹ سے گزارتا ہے، اور ایک پورا ایک چکی سے گزرتا ہے انسان، تو پھر اللہ کا خلیل بنتا ہے. ٹو پروو حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ کہیں گے آمنا، ہم ایمان لے کے آئے اللہ تعالیٰ پہ، وہم لا یفتنون، ہم ان کو ٹیسٹ نہیں کریں گے ان کی محبت کو کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو. نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پچھلوں کو بھی ٹیسٹ کیا تھا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ تم میں سے سچے کون ہیں اور تم میں سے جھوٹے کون ہیں. تو اللہ ٹیسٹ کرتے ہیں، اور یہ ٹیسٹنگ کے بعد ایک درجہ آتا ہے خلت کا اور اللہ کے خلیل ہونے کا. ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، کہا کہ اسماعیل کو ذبح کرو. اسماعیل پہلی اولاد ہے، سب سے پہلا بچہ بڑا اسپیشل ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، ذبح کرو. انہوں نے ٹیسٹ میں پورے اترے، اللہ تعالیٰ نے آگے بیٹوں کی لائن لگا دی، اور صرف بیٹے نہیں دیے، اور صرف صالح نہیں دیے یعنی نیک بچے نہیں دیے، بلکہ ان کو انبیاء بنا دیا. اسماعیل اور اسحاق نبی تھے، اور صرف ان کو پروفٹ نہیں بنایا، بلکہ ان کی نسل میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، افضل الانبیاء. اسحاق کی نسل میں سے تمام باقی انبیاء کو نکالا. جو بنو اسرائیل ہے یہ اسحاق علیہ السلام کی تو نسل میں سے ہے، اور کہاں سے ہے؟ اور بنو اسرائیل میں جو تمام انبیاء ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تو ہیں، اور کہاں سے ہیں؟ سو ابراہیم اینڈ اسحاق اینڈ یعقوب اینڈ یوسف کا باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، ابراہیم علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ٹیسٹ کرتا ہے، جب وہ ٹیسٹ میں کامیاب ہو جائے نا، پھر ان کو نواز دیتا ہے، پھر ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، پھر انہیں کام آتا ہے. جب اللہ کے نبی سے پوچھے گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں، تو کیا کہتے ہیں؟ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی. پھر ابراہیم علیہ السلام کو when he was stripped before throwing him to the fire، تو انہوں نے کپڑے ان کے اتار دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس شخص کو قیامت کے دن کپڑے پہنائے جائیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. تو یہ ٹیسٹ سے انسان کیوں گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو؟ تاکہ ان کے دل کو خالص کر لیں اپنی محبت سے، ہر محبت کو توڑ دیں، اور صرف اللہ رب العالمین کی محبت خالص ہو جائے ان کے دلوں میں.
ان کا ہر چیز پہ یقین، اعتبار، ہر چیز پہ توکل ٹوٹ جائے، اور جو صرف بچے نا وہ اللہ کے ساتھ بچے ان کے دل میں. اور یہ بات یاد رکھیں، میں آپ کو نا ایک بڑا میں نے اپنے شیخ سے سنا، اور یہ واقعی میں دس از سو ٹرو مین، سبحان اللہ. جو بندہ اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے نا، اور جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور وہ اس کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے اس کے قریب جانے کے لیے، جو مخلص ہے، باقی کی بات میں نہیں کر رہا جو گناہ نہیں، جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، جو بھی محبت اس کی اللہ سے محبت کے ساتھ ٹکرانا شروع کرے گی نا، یا اس کے قریب آنا شروع ہو جائے گی یا اس سے بڑھ جائے گی، اللہ اس کی محبت کو توڑ کے رکھ دیں گے اس چیز کی. کیسے؟ اس سے وہ چیز چھین کے، وہ چیز اس کو دھوکہ دے دے گی، وہ چیز اس سے جدا ہو جائے گی، وہ چیز سے کام نہیں آئے گی، تاکہ اس بندے کی محبت اللہ کے لیے خالص ہو جائے اور یہ اللہ والا بن جائے. اللہ اکبر. اینڈ دس از اللہ سبحانہ وتعالی، ہاؤ اللہ سبحانہ وتعالی میکس اس ہز فرینڈ. ہمارے دل کو خالص کرنا چاہتے ہیں. تو میں اور آپ دیکھیں، واللہ العظیم میں اور آپ سے لسٹ بنائیں کہ میرے اولاد کی محبت کیا اللہ کی محبت سے ٹکرا رہی ہے؟ نہیں یار، ٹکرا تو نہیں رہی، مگر اللہ کی محبت سے بھی اوپر ہے. تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کے معاملے میں ٹیسٹ کریں. ہر محبت کو اللہ کی محبت کے نیچے رکھیں میرے بھائی اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دکھوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا، خلیل بناتا، تو میں ابو بکر صدیق کو بناتا. بٹ اللہ ہیز چوزن می ایز ہز خلیل. اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا، میں نے اپنے اللہ کو دوست بنا لیا. اللہ اکبر. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، although he was very good with people, he was very loving, he used to love Aisha and Abu Bakr and Ali bin Abi Talib and Hassan and Hussein and Fatima and Usman ibn Affan. He used to love them a lot. لیکن اتنی نہیں کہ اللہ کی محبت سے ٹکرا جائے. جب اسامہ بن زید پیارے لاڈلے صحابی اور کہا یا رسول اللہ عورت سے چوری ہو گئی ہے، اس پہ کوئی کائنڈلی سفارش، غصے میں آ گئے، لاڈ کو سائڈ پہ کر دیا. اللہ سے محبت خالص تھی. یہ تو وجہ ہے کہ حضرت عائشہ کہتے ہیں جب ہر محبوب اپنے عاشق کے پاس چلا جاتا تھا تو اللہ کے نبی اپنے محبوب کے پاس چلے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے پاس. اور یہ تو وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بلایا اور اللہ کے نبی کے آخری دن تھے، تو مسواک کی کہ میں اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں. میرے منہ سے بیڈ اور ڈور ویسے تو آتی ہی نہیں تھی، لیکن صاف ہو کے جاؤں میں. اور پھر آخری مومنٹ میں کیا کہا؟ اللہم برفیق الاعلی، اللہم برفیق الاعلی. یا اللہ، آئی وانٹ یور کمپینینشپ، آئی وانٹ دا کمپینینشپ آف دا موسٹ ہائی. سو ہر محبت کو نیچے رکھیں اللہ کی محبت سے، تب ہی انسان خلت کے درجے پہ اور خلیل کے درجے پہنچتا ہے. المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل. یہ تو حدیث ہے کہ انسان اپنے نا بیسٹ فرینڈ کے دین پہ ہوتا ہے، اپنے قریبی دوست کے دین پہ ہوتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس کو اپنا قریبی دوست بنا رہا ہے. تو جو خلیل ہوتا ہے نا، وہ عام دوست نہیں جس کے بس ایکوینٹنس ہے یا جو جیسے ملا، نہیں، وہ بندہ جس کے ساتھ چڈی بڈی نہیں ہوتی، وہ ہوتا ہے. اور خلیل سے پھر ایک اوپر کا درجہ ہے جو کہ ولی کا درجہ ہے. اور ولی کے جب ہم نام سنتے ہیں تو ہمارے عوام الناس کے ذہن میں وہ جو نہیں بڑی بڑی داڑھیوں والے، اور وہ پورا گرین لباس پہنا ہوا ہے، پورا اورنج لباس پہنا ہے، یا پورا پتن کس طرح کا، یہ کچھ پہنا ہی نہیں ہے. بابا ننگے شاہ تو بابا فلاں شاہ تو پتنی منگالی بابا اور کیڑے بابا، تو اس طرح کے لوگ نہیں. ولی کی یہ چیز نہیں ہے کہ کوئی جبے پہنے ہوں یا کوئی لوگ آگے پیچھے دھمال ڈال رہے ہوں یا لوگ ہاتھ چوم رہے ہوں سجدے. ناٹ ایٹ آل.